الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے شب قدر 27ویں شب کا ایک ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے دروازے کے لیے کھول دے گا۔ آپ کے دل کی ہر مراد ایک ہی رات میں پوری ہو جائے گی۔ آج کی رات غفلت میں نہ گزاریں، آج کی رات بہت خاص ہے۔ آج کی رات اتنی خاص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 مسلمانوں کی بخشش کر دیتا ہے اور ہر بندے کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خاص کر معتکف حضرات پر خصوصی لطف و کرم عنایت فرماتا ہے، اور جو اعتکاف نہیں بیٹھ سکے وہ اگر اس رات عبادت کر لیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آج کا وظیفہ بہت خاص ہے جو آپ کے لیے روحانی وظائف چینل لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو آپ کے سامنے آج کا وظیفہ شروع کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، جہاں پر رمضان المبارک کی بہت سی فضیلتیں اور برکتیں ہیں، رمضان المبارک میں ایک ایسا دن، ایک ایسی رات آتی ہے کہ قرآن پاک میں اس کے بارے میں آیا ہے کہ وہ 1000 ماہ سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو احکام نازل فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ جاؤ اور میرے ان بندوں کو رزق عطا فرماؤ، ان بندوں کو ان کی حاجتوں کو پورا کراؤ جو کہ میرے لیے روزہ رکھتے ہیں، اور ہر ایک کو احکام نافذ کیے جاتے ہیں، ان کے کام بتائے جاتے ہیں اور بندے کی حاجتوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ لہٰذا دعا میں ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے، دعا میں کبھی بھی تاخیر نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تاخیر ناپسند ہے۔ دعا میں ہمیشہ جلدی کیا کریں، خاص کر جب آپ روزہ رکھ لیں اور اس وقت سارا دن دعائیں کیا کریں۔ پھر جب آپ روزہ افطار کر لیں تو افطاری کے وقت کھجور کھا کے تو فوری طور پر دعا کیا کریں کہ اس وقت قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ شب قدر کے متعلق آتا ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب شب قدر آتی ہے تو حکم الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں اور سبز جھنڈا کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 200 بازو صرف اس رات کھلتے ہیں اور وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ اس رات میں قیام کرنے والوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، چنانچہ صبح تک یہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لہٰذا اس رات ساری رات جاگیے، ہرگز 1 منٹ کے لیے بھی، 1 گھڑی 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہ سوئیں کہ کیا پتا کب قبولیت کا وقت ہو، کیا پتا کب قبولیت کی گھڑی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات عبادت کرنے والوں کو بخش دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں یا آخری رات میں سے چاہے وہ 30ویں شب ہو، کوئی ایک رات شب قدر ہے، اس رات کو پوشیدہ رکھ دیا گیا ہے کہ یہ بھی ایک حکمت ہے کہ مسلمان اس رات کی جستجو یعنی تلاش میں ہر رات اللہ تعالیٰ کی عبادت گزارنے کی کوشش کریں کہ نہ جانے کون سی رات شب قدر ہو۔ لہٰذا اس رات کو پوشیدہ رکھنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ شب قدر کے تعین میں علماء کرام کا کافی اختلاف پایا جاتا ہے، تو زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ 27ویں شب ہی شب قدر کہلاتی ہے۔ تو شب قدر ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، کوئی بھی ایک وقت نہیں ہوتا، اگرچہ بزرگان دین وغیرہ کا یہی قول ہے کہ ہر سال ماہ رمضان کی 27ویں شب ہی شب قدر ہے،
کیونکہ بہت سے لوگوں نے اس کی علامات 27ویں شب میں ہی دیکھی ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم پڑھا، اس کی ایک تسبیح پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ تو آج کا وظیفہ بھی کچھ اسی طرح ہے، کچھ اسی کے ساتھ خاص ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آج رات کو آپ کوشش کریں نماز تسبیح پڑھیں اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سورہ رحمان پڑھیں، سورہ ملک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کی کوئی سی بھی سورت پڑھیں، سب میں ہی فوائد ہیں۔ اور اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ تسبیح کریں، اللہ کا ذکر کریں، نوافل پڑھیں، کیونکہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ آپ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کثرت کے ساتھ نوافل پڑھیے اور اپنی قضا نمازیں ادا کیجیے۔ اور آپ نے یہ تسبیح ضرور پڑھ لینی ہے کسی بھی نماز کے بعد، جب آپ نفل پڑھیں، کسی بھی نفل نماز کے بعد رات کے وقت، رات کے درمیانی پہر میں آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، اس تسبیح کو جس نے پڑھ لیا گویا اس نے شب قدر کو حاصل کر لیا۔ آپ اس کی ایک تسبیح یعنی 100 دانے اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کے جو دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کی ہر مراد کو پورا کر دے گا۔ ایک ہی رات میں ہر خواہش پوری کر لی جائے گی، ہر حاجت پوری کر لی جائے گی، کوئی دعا بھی رد نہ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات مانگنے والے کو عطا فرماتا ہے، لہٰذا آپ لوگ بھی مانگ لیجئے۔ شب قدر کی رات ہے، اس رات میں لوگوں کے اعمال چینج ہوں گے، بدل جائیں گے، تو آپ نے بھی اس رات کی ساری رات میں عبادت کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آپ کی بھی تمام دعائیں، تمام حاجتیں قبول کر لے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ۔ آج کی خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے جلدی سے اپنا نام کمنٹ سیشن میں میسج کر دیجئے، اور ساتھ میں آپ نے جو کچھ بھی پڑھا وہ بھی سینڈ کر دیجئے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا اور آپ کا ایصال ثواب بھی پیش کیا جائے گا ہدیۃً۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور روحانی وظائف چینل کی جانب سے آپ سب کو وہ رات مبارک ہو جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو لیلۃ القدر آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے آپ کو مزید عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ فی امان اللہ، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔